اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کربلا کا پیغام۔ کربلا کا پیغام کیا تھا کہ باطل کے سامنے کبھی نہ جھکو اور حق کے لیے مار مٹو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، جو بھی قربانی دینی پڑے دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو پانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے کل اتنی قربانیاں اس لیے دی کہ ہم اپنے آج میں حق پر قائم رہ سکیں۔ تو کیا ہم حق پر قائم ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں؟ کیسی قربانیاں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج آپ چھوٹی سی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کے لیے نہیں تیار؟ کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے؟ صرف اور صرف آپ کی وفا اور آپ کی فرما برداری۔ تو پھر یہ کیسی فرما برداریاں ہیں کہ جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کام کیے جا رہے ہیں؟ کیا نوحہ کرنا، سبیلے لگانا، گریہ زاری کرنا اور غیر اللہ کے نام پر کھانے بانٹنا یہ ایمان والوں کا شعار ہے؟ یہ تو ایمان والوں کا شعار نہیں تھا۔ کیا ننگے سر پھرنا اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے؟ کیا تھے وفا کے تقاضے اور آپ نے کیا بنا دیے؟ آپ ایک انسان سے وفا کو تو وفا کا نام دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وفا وہ کدھر گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وفا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی، ان کا حق ادا کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے شعار اللہ کا مذاق بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 2 دن سبیلیں لگائیں گے، 2 دن نوحہ کریں گے، گریہ زاری کریں گے، یا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے کھانے بانٹیں گے تو یہ حق ہے، تو یہ بالکل حق نہیں ہے۔ انہوں نے آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ چیز نہیں تھی مانگی آپ سے، انہوں نے آپ سے دین کی سربلندی مانگی تھی۔ ان کا آخری پیغام کیا تھا؟ حق پر قائم رہنا۔ ان کی قربانیوں کا پیغام کیا تھا؟ حق پر قائم رہنا۔ تو حق کیا ہے؟ حق تو قرآن پاک ہے نا۔ تو آج آپ کیا کر رہے ہیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے؟ سوچیں، ہم نے اس دین کی اشاعت کرنی تھی، پر یہ جو حادثات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ نے کبھی سوچا کہ ان کا غیر مسلم لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ریپوٹیشن بنا رہے ہیں آپ اپنی؟ ارے مسلم ہو کر کچھ تو خیال کریں، کچھ تو دیں اس دین کی سربلندی کے لیے، کچھ تو کریں۔ آج کی عورت کیا کر رہی ہے؟ شلوار قمیض پہن کر، دوپٹہ اوڑھ کر، اور وہ بھی باریک، سمجھتی ہے کہ ہم نے مکمل لباس پہنا ہے جو کہ اسلامی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک میں عورتوں کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا پڑے تو بڑی چادروں کا حکم دیا گیا ہے، جلابی ہننا یعنی کہ جلباب یا نقاب لے، یہ حکم ہے۔ لیکن آج کی عورت کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نبھا رہی ہیں؟ کیا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نبھا رہی ہیں؟ وفا کو صحیح پیمانوں پر پرکھیں، عدل کے پیمانوں پر پرکھیں۔ ان سے وفا ہے کہ آپ قرآن کی بات مانیں، ان کے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے جو کرنا پڑے آپ کریں۔ کل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تاکہ ہم حق پر قائم رہ سکیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟
لڑکیاں حقوق نسواں کے نعرے لگا رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں، لڑکیوں نے دوپٹے بھی اتار دیے ہوئے ہیں۔ یہ تو حقوق نہ تھے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقوق میسر کر دیے ہیں، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 محافظ دیے ہیں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر، اور آپ کو اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ آپ کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اور مرد کو چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، مرد کو گھر سے باہر جا کر کام کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے، تو پھر آپ کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو ایک بات لانا نہ رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق مل چکا ہے، اور کربلا کا پیغام تھا حق پر قائم رہنا، تو اب حق پر قائم رہیں، یہ بات لانا نعرے لگانا چھوڑ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا پیغام یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ہمیں محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں نفرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں اپنا معاشرہ سدھارنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی عورت، کیونکہ بدلے گی عورت بدلے گا جہان۔ ایک عورت نے پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ کیسے؟ ایک عورت آپ کو ایک اچھا مرد دے گی اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی، ایک عورت آپ کو ایک اچھی عورت فراہم کرے گی اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی، کیونکہ جب ایک عورت ماں بنے گی اس نے ایک بیٹی کی تربیت کرنی ہے، اس نے ایک بیٹے کی تربیت کرنی ہے۔ اگر تربیت اچھی ہوگی تو معاشرے کو اچھے لوگ ملیں گے، حق پر قائم رہنے والے ملیں گے۔ اپنے اندر عزم پیدا کریں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کرنی ہے، ان کے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑی دینی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے اور نفرت کرنی ہے، اور کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا، حق کے لیے مار مٹنا ہے، کیونکہ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ اور اللہ کو کھو نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کو پا لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں جانا، یہی ہے کربلا کا پیغام۔ بارک اللہ فیک۔